جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی رسیاں ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھ کی آواز سن کے میرا نبی رات بھر سو نہیں پایا تھا۔ رسیاں دشمنوں کے ہاتھوں کی مضبوط تھی، وہ جائیداد کے حقدار نہیں تھے، وہ پیسے لوٹنے والے نہیں تھے، وہ تو سروں کو قلم کرنے والے تھے، وہ خون بہانے والے تھے، وہ جانوں کے دشمن تھے۔ میرے نبی نے اٹھ کے کہا تھا رات بھر سویا نہیں ہوں۔ صحابہ نے کہا تھا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ قدموں پہ قربان ہو جائے، آقا سوئے کیوں نہیں ہے؟ کہا سنو، یہ جو قیدی ہے ان کی رسیاں مضبوط لگتی ہیں، رات بھر آگوں کی صدائیں آتی رہی ہے، ان کے درد کو دیکھ کر کے مجھے نیند نہیں آئی۔ آج بازوؤں میں زور ہے، کل نہیں رہنا ہے۔ آج وجود میں اکڑ ہے، کل نہیں رہنا۔ اگر بوڑھے ہوتے ہوئے سردی کی وجہ سے نہیں آئے تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ طاقتیں سدا نہیں رہتی ہیں، طاقتیں سدا نہیں رہتی ہیں۔ ہر کمال را زوال، ہر بلندی کو ایک دن زوال پذیر ہونا ہے۔ یہ خیال کیجئے گا، اسی بات سے یہ سبق حاصل کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جوانی بڑھاپے کے حساب سے گزاریں گے۔ جوانی جوانی بڑھاپے کے حساب سے ایسے گزرنی چاہیے کہ جس طرح بندہ بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر طاقتور بندے کو خدا کے آگے کمزور رہنا چاہیے۔ یہ میں خانقاہی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میں بھی چھکے چوکے لگاتا اور تھوڑی دیر میں آپ کھڑے ہوتے اور جا کے کہتے واہ بھی موج لگ گئی، آج تو مائک توڑ گیا مولوی۔ لیکن کوئی فائدہ نہیں، ایسے چنے کیوں کھاؤ جو جبڑے ٹوٹے، وہ کھاؤ کہ دانت بھی سلامت رہے اور طاقت بھی بنی رہے، چنا بھی سلامت رہے۔ مطلب پتھر کی چنی چباؤ ہے تو پھر پانی سے ہی نگل لیو لائے گئے۔ سمجھ کے میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے؟ بڑھاپے میں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح ہم جوانی کو یہ سوچ کر کے گزاریں کہ خدا سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خدا سے زیادہ طاقتور، خدا سے زیادہ طاقتور، خدا سے زیادہ طاقتور۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا ہو جائے گا نا کہ خدا سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو پھر کسی جوان میں ہمت نہیں ہوگی کہ نکاح کا موقع اور ڈی جے کے آگے کودنے لگ جائے۔ اگر یہ نظریہ مضبوط ہو جائے گا کہ خدا سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو کوئی کسی کی مینڈ کاٹنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ خدا سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو کوئی کسی کا حق مارنے کے لیے کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ خدا سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو کوئی کسی غریب کو نہیں ستائے گا، کوئی کسی بیوہ کا حق نہیں کھائے گا، کوئی کسی بے کس و بے سہارا کو جوتیوں کے نیچے نہیں رو دے گا، بلکہ وہ یہ سوچے گا آج یہاں ویسی زندگی گزاروں جیسے خدا سے آخرت میں کرم کی امید رکھتا۔ اس لیے میں نے کہا سبحان اللہ کہ ہم اپنی جوانی کو بڑھاپے کے حساب سے گزاریں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، میں بار بار اس جملے کو کہہ رہا ہوں، معاف کیجئے گا، ہم کسی کی زبانی دی گئی ضمانت ہی کو نہ جنت سمجھ لیتے۔ ہمیں آئینے کے آگے خود کو کھڑا کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ ہم وہی ہیں جس کو جیسا مصطفیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، بندہ رشوت لے رہا ہے، بیاج لے رہا ہے، حرام کا پیسہ ہے، اور اٹھ کے اس نے حضرت کے قدموں پہ 500 کے نوٹ چلا دیے، تو حضرت کے باپ کا کیا گیا؟ 2 منٹ کہہ دیا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو۔ ایسے پیر صاحب ہیں، نہ مرید کو حرام حلال کی تمیز ہے،
نہ کچھ پیروں کو حرام حلال کی تمیز ہے. میں نے مولانا صاحب ہیں ایک نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, وہ بالکل سادہ سی گفتگو دیہاتی بھاشا میں کرتے ہیں. وہ سرکار رئیس العدقیہ کے حوالے سے ایک دن بتا رہے تھے تقریر میں. ہاں مولانا رفیق صاحب کھنہ پوری, وہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضور یہ نذرانہ قبول کر لیں. میں منوان نہیں بتا رہا ہوں, ان کے جملوں کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ مٹھی باندھ کے حضور ویس میں صاحب قبلہ کو نذرانہ دینے لگے. آپ نے فرمایا رہنے دیں رہنے دیں رہنے دیں. کہتے انہوں نے اصرار پہ اصرار کیا. حضرت نے فرمایا کیا میں بھی تمہاری طرح حرام کھانے لگ جاؤں؟ کیا میں بھی تمہاری طرح حرام کھانے لگ جاؤں؟ تو بھائی پیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو صرف بینک پہ نظر نہ رکھے, حرام حلال کے لقموں تک پہ نظر رکھتا ہو. اور یاد رکھیے گا جو جسم حرام کھا کے پلے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ آج کچہری چلو میرے ساتھ, میں آپ کو لے کے چلوں. وکیلوں کے پاس سب سے زیادہ جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ جائیداد کے جھگڑے ہوتے ہیں. مقدمہ کس نے کیا؟ بھائی نے کیا. کس کے خلاف کیا؟ بھائی کے خلاف کیا. باتیں دو ہیں, زمین ایک, باپ ایک, رقبہ ایک, نمبر ایک, تعداد ایک, حد ایک, اور ایک کہتا میری کم میری زیادہ. ان میں کوئی تو بھی ایمان ہوگا نا. بولو بولو, ٹینشن میں کیوں آگے؟ فالتو جو ترقی ہے کسی کی, کیا اللہ بچائے. ٹھیک ہے نا. مقدمے کس کے؟ بھائی کے خلاف ہیں. ان میں ایک تو ضرور بے ایمان ہے نا. ایسا تو ہو نہیں سکتا دونوں کی کم ہے اور دونوں ہی چور ہیں. تو بھائی کے خلاف مقدمہ کر رہا ہے. اگر یہ پتا ہوتا نا کہ رب کے آگے کھڑا ہونا ہے تو قسم خدا کی سوئی کے نا کے برابر کوئی کسی کی نہیں لیتا. سوئی کے نا کے برابر جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے نا, اتنی زمین لینے کا کوئی روادار نہیں ہوتا. اگر وہ کھڑے ہونے کا منظر نظر آ جاتا, اگر وہ ترازو سمجھ لیتے جس میں عمل تولے جانے, تو پھر ہمت نہیں ہوتی کوئی کسی کا حرام کا کھاتے. لیکن معاف کیجئے گا, آج کچہریوں میں چل کے دیکھو, دولت کے لالچ نے اتنا اندھا کر دیا کہ بھائی کا گریبان پکڑ کے عدالت میں گھسیٹ رہا ہے. بھائی بہن کو لا کر کے گھسیٹ کے کہتا ہے یہ میرے جائیداد پہ حق مار رہی ہے. کوئی کہتا اس نے میرا حق مارا ہے. تو میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں ہر جگہ جیت جانا نہیں ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ ہار جانا بھی جیت جانا ہوتا ہے. سب سے آگے نکل جانا کامیابی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اپنوں سے پیچھے رہ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. وہ کامیاب نہیں ہوتے جو اپنوں کو جھکا کے جیتے ہیں, کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے جیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تاریخ نہیں رکھی ہے. سبحان اللہ. ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. میرا نبی کہتا ہے عائشہ دوڑ لگائیں. حضور حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ دوڑے, جان بوجھ کے حضور پیچھے رہ گئے. ریس لگی تھی کون جیتے گا کون ہارے گا, جان بوجھ کر کے حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے پیچھے رہ گئے, کہیں میرے عائشہ کا دل نہ ٹوٹ جائے. اور آج سگا بھائی کو پھنسا کے کہتا دیکھا اوقات دکھا دی میں نے, 6 مہینے سے پہلے نکلنے نہیں دوں گا, 3 سال کٹوا دوں گا جیل. میں پوچھنا چاہتا ہوں کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے؟ کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے؟ پوچھ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اس نبی کا رویہ کیسا تھا. جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کی رسیاں ٹائٹ ہونے کی وجہ سے ان کی آنکھ کی آواز سن کے میرا نبی رات بھر سو نہیں پایا تھا. رسیاں دشمنوں کے ہاتھوں کی مضبوط تھی. وہ جائیداد کے حقدار نہیں تھے, وہ پیسے لوٹنے والے نہیں تھے, وہ تو سروں کو قلم کرنے والے تھے, وہ خون بہانے والے تھے, وہ جانوں کے دشمن تھے. میرے نبی نے اٹھ کے کہا تھا رات بھر سویا نہیں ہوں. صحابہ نے کہا تھا فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ, آقا ہمارے ماں باپ قدموں پہ قربان ہو جائے, آقا سوئے کیوں نہیں ہے؟ کہا سنو یہ جو قیدی ہے ان کی رسیاں مضبوط لگتی ہیں, رات بھر آگوں کی صدائیں آتی رہتی ہیں, ان کے درد کو دیکھ
کر کے مجھے نیند نہیں آئی ہے، آقا کرنا کیا ہے، محبوب تو کہے تو ان کی رسیاں ہی نہیں بلکہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ خدا کی قسم سوچ تو سکی، اگر وہ دشمنوں پہ اتنا مہربان ہے تو وہ اپنوں پہ کتنا مہربان رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم اپنے رویے سے زندہ باد زندہ باد۔ سگے بھائی کو جیل کرا کے کہہ رہا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تیرے پیر نے تجھے نہیں سمجھایا تو کوٹا تو بھی جائے گا، کوٹا تیرا پیر بھی جائے گا۔ بے شک۔ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کا دل خدا کی یاد سے جوڑ دے، یہ مطلب پیر کا ہوتا ہے۔ ورنہ بریانی کھانا قطن پیر کا مطلب نہیں، مرغی کھوئی ہوئی بتانا یہ قطن پیر کا مطلب نہیں، بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے تو ڈوری بنا کے دینا اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے۔ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بہکے ہوئے ہیں انہیں ہاتھ پکڑ کے خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیا جائے۔ ہم یہ نظریے رکھیں، ہم معاف کرنے کے عادی بنے، معاف کرنے کے عادی بنے۔ آپس ہی میں جھگڑے ہوتے ہیں، اپنوں ہی سے لڑائی ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ اپنوں ہی سے لڑائی ہوتی ہے، لڑنے کے لیے غیر نہیں آتے۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں جب ایک پلیا میں برتن ہوتے ہیں تو وہ کھٹکتے ضرور ہیں۔ آواز ہوتی ہے کہ نہیں ان میں؟ آواز ہوتی ہے؟ تو آج تک کسی نے پلیٹ بجنے کی وجہ سے پلیٹ اٹھا کے باہر پھینکی؟ کوکر بج گیا پیالی سے لڑ کے ایک دن تو کسی نے دروازے کے باہر رکھا کہ نہیں یہ کوکر اب گھر میں نہیں رہنا، یہ آواز کرتا ہے؟ ایسا کسی نے؟ کچھ سمجھو، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ سوچو، کوکر تو ایسا ہے جو ایک ٹوٹا ہزار مل جائیں گے، اپنے تو ایک بار گئے دوبارہ نہیں ملا کرتے ہیں۔ آپ کوکر جیسی کم قیمت شے کو پھینکنے تیار نہیں تو پھر کون سا جگر لے کے آتے ہو جو اپنوں کے کان پہ رکھ کے تم گولی چلا دیتے ہو؟ کون سی ہمت لے کے آتے ہیں جو اپنے کی سینے اور اپنے کی گولیاں ہوتی ہیں؟ یہ ہمت کہاں سے لے کے آتے ہو؟ یاد رکھیے گا، اگر اپنوں کو سمجھنا ہے نا تو علی کے گھرانے سے سمجھو، علی کے گھرانے سے سمجھو۔ ارے یار سگا بیٹا کہہ رہے ابا چچا نہیں آئے شادی میں، ابا چچا ولیمے میں نہیں ہے، چچا نے دعوت کو انکار کر دیا ہے، تو اللہ نے تھوڑی دولت دے دی ہے نا تو بیٹوں سے کہہ رہا چل ہٹ، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جیسے تو میری جیب میں رہتے جیب میں، یوں اشارے کروں گا نا پیسہ پھینکوں گا 1000 ملازم آ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں سن، بات ٹھیک ہے تیری، پیسوں سے نوکر خریدے جاتے ہیں، بھائی نہیں خریدے جاتے ہیں۔ پیسوں سے ملازم خریدے جا سکتے ہیں، چائے سے بھوکے بلائے جا سکتے ہیں، ٹکڑوں پہ کتے لائے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے یہ خدا کے کرم سے ملا کر اپنوں کو کبھی پیسوں کی دھمکی نہ دینا۔ اپنے کیا ہوتے کبھی غور کیا؟ چل میں تجھے کربلا لے کے چلوں۔ کربلا میں آپ دیکھیں صحابہ سے لے کر کے اہل بیت تک، اہل بیت تک 50 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں۔ پھر باری اہل بیت کی آ گئی۔ میں تمہیں بتانے لگا ہوں بھائی کیا ہوتا ہے۔ آج ایک تکے کی زمین کے لیے اپنوں پہ مقدمہ کرنے والے کان کھول کے سنیں، کوڑیوں کی زمین، اور یاد رکھیے گا کل کائنات کا اصل مالک اللہ ہے۔ کون ہے؟ ادھر والے بھی بولے کون ہے؟ اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم اور آپ تو بس عارضی نگہبان، عارضی رکھوالے ہیں۔ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کل کائنات اللہ کی ہے۔ جن مکانوں میں رہتے ہو یہ اللہ کے، جن درختوں کے نیچے بیٹھتے ہو یہ اللہ کے، جن کے پھل کھاتے ہو یہ اللہ کے۔ یاد رکھیے ہم اور آپ قبرستان چلے جائیں گے، یہ زمین یہی رہ جائے گی، یہ زمین یہی رہ جائے گی، یہ کل کائنات یہی رہ جائے گی۔ اس کے لیے رب رسول کو ناراض کرنا کیا؟ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، کل کائنات کا اصل مالک زور سے۔ آپ نے پرانی حویلیاں دیکھی ہیں؟ 100 سال پرانی حویلی دیکھی ہوں گی نا؟
آپ دیکھنا اس میں کتنے آئے کتنے گئے. حویلی کسی کے ساتھ گئی؟ بولو. ایک چوکھٹ کسی کے ساتھ گئی؟ ایک کباڑ کسی کے ساتھ گیا؟ ایک کنجی کوئی لے کر کے گیا؟ نہیں. دیوار پہ فرق پڑا، چھت پہ فرق پڑا، آنگن میں فرق پڑا. ایک جگہ فرق پڑتا ہے، دروازے پہ لکھی ہوئی تختی پہ فرق پڑتا ہے. آج میرے نام کی ہے، میں جاؤں گا تو کل میرے اولاد کے نام کی لگ جائے گی. وہ جائیں گے تو ان کے اولاد کے نام کی لگے گی. یہ رکھوالے بدلتے رہتے ہیں، ملکیت نہیں بدلا کرتی. ہم اور آپ صرف ایک رکھوالے. اس کے لیے اپنوں کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. کربلا میں 50 سے اوپر شہادتیں ہو چکی ہیں. اہل بیت اطہار کی باری ہے. اکبر گئے، قاسم گئے، اونو محمد گئے. علی کے گھر کا ایک ایک فرد شہید ہوتا جا رہا ہے. آخر میں باری غازی عباس کی آ جاتی ہے. ابھی اصغر باقی ہے. غازی عباس نے کہا حسین میں کربلا جانا چاہتا ہوں. سن میں تجھے بتانا چاہتا ہوں اپنے کیا ہوتے ہیں، بھائی کیا ہوتے ہیں. کہا میں کربلا جانا چاہتا ہوں. پوچھو ان علماء سے، جتنے گئے عباس سے پہلے میرے امام نے کسی کو روکا نہیں تھا. کسی کو روکا؟ بولیں روکا نہیں تھا. یہاں تک کہ اپنے جگر کا 18 سال کا ٹکڑا جس کی شکل پیغمبر اعظم سے ملتی ہے، دنیا جسے اکبر کہتی ہے، اسے بھی رب کے حوالے کیا. لیکن جب عباس نے آ کے کہا تھا اس آقا میں جانا چاہتا ہوں، میرے امام نے چہرہ دیکھا، کہا عباس تو نہیں جائے گا. کہا امام کیوں؟ فرمایا تو میری لشکر کا علم بردار ہے. یہ جملہ کہا تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. غازی عباس نے ایک نگاہ مقتل کی طرف ڈالی اور دیکھ کے کہا تھا امام کس مقتل، کس جماعت، کس لشکر کی بات کرتے ہو جس میں اکبر نہ رہا؟ اس لشکر کی بات کرتے ہو جس میں قاسم نہ رہا؟ اس لشکر کی بات کرتے ہو جس میں اونو محمد نہ رکھے؟ اس لشکر کی بات کرتے ہو. اب کس لشکر کی بات کرتے ہو؟ اب تو کوئی لشکر ہی نہیں رہا ہے، پھر علمبرداری کیسی؟ تب میرے امام نے کہا تھا عباس تو کوئی عام رقیق ہے بلکہ تو میرے کمر کا زور ہے، تو میری کمر کی طاقت ہے، اس لیے میں تجھے نہیں بھیج سکتا ہوں. غازی عباس نے ضد کی. حضرت سکینہ کے کہنے پہ جب غازی عباس جانے لگے تھے، آپ سن بھائی کسے کہتے ہیں، تب میرے امام نے خیمے سے نکل کر کے غازی عباس کو جاتے ہوئے دیکھا. آواز دے کے کہا تھا عباس آ میرے سینے سے لگ جا. غازی عباس توڑ کے آئے گئے، امام کے سینے سے لگے گئے. میرے امام نے جو جملہ کہا تھا شاید کہ یہ آپ کی دل کی دنیا بدل دے. تب میرے امام نے کہا تھا غازی ایک بار بھائی کہہ کے آواز دے دے، ایک بار مجھے بھائی کہتے. میرے امام نے اتنا کہا کہ غازی عباس کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے میرے آقا کو آج اس جملے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے. میرے امام نے کہا تھا عباس جب تو کربلا چلا جائے گا تو کوئی مجھے بھائی کہہ کے آواز دینے والا کربلا میں باقی نہیں رہ جائے گا. غازی سن، جتنے آئے تھے بھائی کہنے والے چلے گئے ہیں، تو اکیلا رہ گیا ہے، مجھے بھائی کہہ کے آواز دے دے. اب سنو یہ چھوٹوں کو ادب سیکھنا چاہیے. جب اتنی بات میرے امام نے کہی ہے، غازی عباس نے کہا تھا آقا میں نے آج تک آپ کو بھائی نہیں کہا ہے، جب بھی کہا ہے میں نے آقا کہہ کے آواز دی ہے، میری اوقات نہیں ہے میں آپ کو بھائی کہوں. کہا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہا جب میں چھوٹا تھا میری ماں نے مجھے سکھایا تھا عباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا. میں نے کہا تھا ماں کیوں نہ کہوں، کیا اس کا باپ میرا باپ ایک نہیں ہے؟ کہا بے شک تو بھی علی کا بیٹا ہے، وہ بھی علی کا بیٹا ہے، لیکن سن جو تیری ماں ہے وہ اس کی ماں نقیق ہے اور جو اس کی ماں ہے وہ تیری ماں نقیق ہے. کہا کیا مطلب؟ کہتے عباس میری ماں نے کہا تھا تیری ماں کو ام بنین کہتے ہیں، حسین کی ماں کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. او بھائی ان رشتوں کی قدر کر لو. میں جانتا ہوں تیری جیب میں پیسے پڑے تو مزدور خرید لے گا، لیکن پیسوں سے صرف پلیٹیں اٹھانے والے ملیں گے. تیرے سینے کی گولی اپنے سینے پہ لینے والے کبھی پیسوں سے نہیں خریدے جاتے. لہٰذا ٹکے ٹکے کی دولت کے لیے اپنوں پہ مقدمے نہیں کریں گے انشاءاللہ.
इंशाअल्लाह। وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سبق یہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ جیت جانا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہار جانا بھی ضروری ہوتا ہے، کبھی کبھی ہار جانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جب اپنوں سے ریس لگی ہو تو ہار جایا کر، ہار جایا کر۔ اپنوں سے جیتنا کوئی جیتنا، اپنوں کو چھوٹا کر کے کبھی کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہے نا سن یہ زمین میں لوں، یہ حصہ میرا ہے، تجھے لگتا ہے کہ 10-20 لاکھ اس کی قیمت زیادہ ہے، تو کہہ دے جا دیا، جا دیا، لے لے، آئیں گے تجھے چڑھانے والے، ارے اتنی قیمتی زمین چھوڑ دی تم نے مکھیا، بلا وجہ میں 20 لاکھ کا گھاٹا اٹھا لیا۔ کہہ دے بات پیسے کی نہیں تھی، بات اس رشتے کی تھی کہ جس سے اس کا اور میرا ایک ہی ہے۔ کہے کیا؟ کہہ دینا میں نے اپنے بھائی کو باپ کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دیا ہے، خدا قیامت میں تمہیں محبوب کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ، معاف کریں گے انشاءاللہ، کسی کو ستائیں گے نہیں نا انشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا اگر بوڑھے نہیں آئے تو اس لیے کہ وہ کمزور ہو گئے، اور ایک دن یہ بڑھاپا ہمیں تمہیں بھی آنا ہے۔ اکڑ اچھی، اکڑ اچھی، تمہیں کیا لگتا ہے جن کے بال سفید ہو گئے ان پہ جوانی آئی نہیں تھی؟ ان پہ جوانی کے رنگ نہیں چڑھے تھے؟ ان پہ بھی رنگ چڑھے تھے جوانی کے، ان کی لاٹھی سے بھی دھواں نکلتا تھا، یہ بھی چلتے تھے تو لوگوں کی کائیاں سی پھٹ جاتی تھی، لیکن آج عمر نے کمزور کر دیا۔ اگر اللہ نے عمر دی تو یہی حال ہمارا بھی ہونا ہے۔ قاری بغداد کے خزانوں کی خاص خیرات عطا فرمائے۔ ابھی آپ نے مداحِ خیر الانام شاعر ہندوستان جناب قاری زین العابدین صاحب قبلہ، ان سے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ حضور کی نعت کے خوبصورت اشعار ملاحظہ فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب قاری زین العابدین صاحب قبلہ پہ یہ سیدہ کائنات کا خاص کرم ہے کہ کربلا شریف کے حوالے سے جتنے خوبصورت اشعار یہ کہہ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، بہت کم ایسے اشعار سننے کو ملا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیدہ کائنات کے در کی سوغات عطا فرمائے۔ ممبر رسول پر صدر محفل کی حیثیت سے، یا یوں کہوں کہ میر مجلس کی حیثیت سے، شیر خدا کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ حضور سید صاحب قبلہ کے قدموں کی برکتیں ہیں، اور یہ ان کے حکم کا کمال ہے کہ ہماری آپ کی ملاقات اتنے خوبصورت طریقے سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت حضور سید صاحب قبلہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آج میں نے پہلی مرتبہ نقابت کی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب قبلہ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ یہ میری طرف سے اضافی بات سمجھیں کہ یہ خانقاہ کا کمال ہوتا ہے یا خانقاہی ہونے کی برکت ہوتی ہے